السلام علیکم، میں بول رہا ہوں حاجی سجاد انصاری۔ یہ سکندرآباد کی شاہی مسجد قلعے والی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1663 میں بہادر شاہ ظفر بادشاہ نے کرائی تھی۔ ہجری 1114 میں اس مسجد کا نظارہ رمضانوں میں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے اور اس کے اندر تقریباً 2000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس کا احترام اور ادب بہت ضروری ہے۔ مولانا خورشید صاحب میرٹھ والے بیان فرمائیں گے، توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک جماعت ہے جس کو اللہ نے یہ تسبیح پر مامور کیا ہوا ہے، سبحان من زین الرجال باللحی وزین النساء بالزوائد۔ وہ ذات پاک ہے جس نے مردوں کو حسن عطا کیا داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو حسن عطا کیا زلفوں اور گیسوؤں کے ذریعے۔ تو داڑھی یہ مردوں کا حسن ہے، اور مسلمان اپنی بدقسمتی اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو میرا حسن کم ہو جائے گا، میری خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ عقل کے اندھو یہ تو سوچو کہ تمہارا حسن کیا ہے، اس کو تمہارا بنانے والا زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں وہ زیادہ جانتا ہے یا تم خود زیادہ جانتے ہو؟ جس نے بنایا وہی تو زیادہ جانتا ہے۔ وہ اپنے فرشتوں کی زبان سے اعلان کرا رہا ہے، سبحان من زین الرجال باللحی، کہ مردوں کا حسن اور مردوں کی زینت یہ داڑھی ہے۔ داڑھی جو آدمی داڑھی کاٹ رہا ہے وہ گویا اپنے حسن کو نوچ رہا ہے، وہ اپنے میک اپ کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ اس سے زیادہ باولا دنیا میں کون ہوگا؟ تو بہت سے مسلمان اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں کہ صاحب ہمارا حسن ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم بڈھے لگنے لگیں گے۔ تو کیا بات بڑھاپے کو روک سکتے ہو؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے۔ کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کے لیے اللہ نے کوئی دوا نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے۔ دنیا میں آنے والی ہر بیماری کا علاج آپ دواؤں سے کر سکتے ہو اور اس بیماری کو دواؤں کی بنیاد پر روک سکتے ہو، لیکن ابھی دنیا میں ایسی کوئی دوا نہیں بنی ہے جو بڑھاپے کو روک دے اور انسان کو بوڑھا نہ ہونے دے۔ یہ دنیا کی فطرت ہے، ایسا صرف اور صرف جنت میں ہوگا کہ انسان بوڑھا نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب کی عمریں 30 برس کی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ یہی عمر ہوگی، 31-32 کے کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ جہاں اللہ نے ان کو داخل کیا جوانی میں بس ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی ان کے اوپر بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں بڑھاپا آنا یہ فطرت کا قانون ہے، اور فطرت کے قانون کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا روز داڑھی بانجھو، پھر بھی بڑھاپا آپ کے رخساروں سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص بڑھاپے کی منزل کو پا چکا ہے اور بڑھاپے کی حد میں داخل ہو چکا ہے۔ بہت سے باولے مسلمان ہیں، وہ یہ خیال لیے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہمارا کاروبار متاثر ہو جائے گا،
ہمارا غیروں سے تعلق ہے، ہمارا فلاں مارکیٹ سے تعلق ہے، اگر ہم وہاں جائیں گے داڑھی لے کر کے تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ ایسا خیال کرنے والے میرے دوستوں اپنے ایمان کی تجدید کرو، تم نے یہ سوچ کر شرک کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رزق دینے کا کام اللہ کا ہے، کوئی انسان نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے اور نہ کوئی انسان کسی کا رزق روک سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا طاقتور پیدا نہیں ہوا جو کسی کے رزق کو روک لے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہوا جو کسی کو رزق دے دے۔ تمہاری اور ہماری تو حیثیت کیا ہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہت دنیا میں بے مثال بادشاہت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے یہ ضد کی کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 1 سال کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان تمہارے بس کی نہیں ہے کام کہ 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، 1 وقت، فرمایا یہ بھی تمہارے بس کی نہیں ہے، لیکن چلو کر لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں پر، جنات پر بھی حکومت تھی، بڑا انتظام کیا، بہت بڑا انتظام کیا۔ جب انتظام کر چکے اپنے سمجھ کے مطابق کہ پوری مخلوق اس میں پیٹ بھر کے کھا لے گی، تو اللہ نے فرمایا سلیمان پہلے خشکی کی مخلوق کو کھلاؤ گے کہ سمندری مخلوق کو؟ کہنے لگے سمندری کو بھیج دو پہلے۔ ایک مچھلی آئی اور چند سیکنڈ میں وہ سارا کھانا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن اور ان کی تیاری کے اعتبار سے پوری مخلوق کا تھا، وہ چند سیکنڈ کے اندر کھا کر کے بیٹھ گئے اور کہا سلیمان لاؤ، آپ نے میری دعوت کی ہے، لاؤ کھانا۔ کہا سارا کھانے کے بعد اور مانگتی ہے؟ کہا سلیمان مہمانوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ میں تمہاری مہمان ہوں، مہمان سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ اور پھر کہا سنو، جتنا یہ کھانا تم نے مجھے کھلایا ہے اللہ تبارک و تعالی روزانہ اس کا 7 گنا کھانا مجھے مرحمت فرما دے گے۔ تو کوئی ہے جو کسی کو رزق دے دے؟ اب جو آدمی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اگر دہاڑی رکھ لی تو کاروبار بند ہو جائے گا، دہاڑی رکھ لی تو ہماری روزی گھٹ جائے گی، دہاڑی رکھ لی تو ہمارے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے، تو تمہاری نظر میں تمہارے کسٹمر رازق ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق مانتا ہو کیا اسے مسلمان کہنا چاہیے؟ وہ تو مشرک کہلانے کا مستحق ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ داڑھی سے ان کو نفرت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کا حال تو یہ ہے میرے دوستو کہ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، تمہیں ان کی شکلیں پسند ہیں، تمہیں ان کی صورتیں پسند ہیں، تمہیں ان کا طریقہ زندگی پسند ہے۔ آپ بتائیے جتنے یہ اچھل کود کرنے والے ہیرو ہیں، فلمیں بنانے والے لوگ ہیں، کبھی انہوں نے آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگی؟ کبھی آپ کے لیے کوئی وظیفہ جاری کیا؟ کبھی آپ کے لیے کوئی کام کیا؟ ان سے تمہیں اتنی محبت ہے کہ اگر وہ ننگے ناچنے لگیں تو تم 1 منٹ سے پہلے سڑکوں پر ننگے ناچو گے۔ یہ ہے تمہاری بے غیرتی۔ اور جس نبی نے تم سے اتنی محبت کی کہ زندگی کی آخری سانسیں گنتے وقت بھی وہ تمہیں اور ہمیں نہیں بھولے،